جو ایڈکشن ہے، عادتیں ڈالنے اور عادتوں سے نکلنے کا جو کام ہے، یہ پچھلے چند سالوں میں اس پہ بڑا کام ہوا ہے. اور جب کسی چیز پہ دھیان پڑ جاتا ہے سائنٹسٹ کا، تو پھر بہت سارے لوگ وہ کام کرنے لگتے ہیں. سٹرینج بات یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر اچھا سائنٹیفک اور کامیابی کا جو کام ہوا ہے وہ تب سے ہوا ہے جب سے امریکہ وجود میں آیا. امریکہ جب تک وجود میں نہیں آیا تو اسکول کوئی نہیں ہوتے تھے، کالج کوئی نہیں ہوتے تھے، یونیورسٹی کوئی نہیں ہوتی تھی. اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں، میں بھی اندازے سے ہی بتا رہا ہوں. اسکول، کالج اور یونیورسٹی نہیں ہوتے تھے جب تک کہ امریکہ وجود میں نہیں آیا تھا. جب امریکہ وجود میں آیا تو رہن سہن کے طریقوں پہ کام شروع ہوا. یہ جو واش روم ہم یوز کرتے ہیں، یہ امریکہ وجود میں آیا تو یہ ریسٹ روم یا ٹوائلٹ جو بنا، جسے امریکن ٹوائلٹ کہا جاتا ہے، امریکن ریسٹ روم کہتے ہیں اس کو، تو یہ امریکہ بننے کے بعد ہوا. جو ویل ایجاد ہوا، جس کے بعد بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئیں، پرنٹنگ پریس لگے، گاڑیاں بنی، ٹرینیں بنی، یہ بھی امریکہ کے وجود میں آنے کے بعد ہی ہوا. جو ہوائی جہاز بنے وہ بھی ایسے ہی ہوا کہ امریکہ میں کسی کو خیال آیا کہ ہوائی جہاز بننا چاہیے. جو لوگ امریکہ گئے انہوں نے کہا کہ فرسٹ بریک آل دا رولز، سارے قانون توڑ دو اور پھر نئے سے وہ قانون بناؤ جو اچھے ہیں، وہ قانون نہ بناؤ جو اچھے نہیں ہیں. فرسٹ بریک آل دا رولز. انہوں نے کہا کہ سڑک پہ بائیں طرف کیوں چلتے ہیں، دائیں طرف چلنا چاہیے، رائٹ سائڈ. انہوں نے لفظ رائٹ سائڈ سے لیا کہ رائٹ سائڈ کا مطلب ہے کہ دائیں طرف چلنا چاہیے. تو سارے یورپ میں آج بھی لوگ لیفٹ سائڈ پہ چلتے ہیں، ہم بھی لیفٹ سائڈ پہ چلتے ہیں. امریکہ میں رائٹ سائڈ پہ چلتے ہیں، اور امریکہ جن ملکوں کو گائیڈ لائنز دیتا ہے وہاں بھی لوگ رائٹ سائڈ پہ چلتے ہیں، جیسے کہ مڈل ایسٹ. تو یہاں ہم بٹن کو نیچے کرتے ہیں تو لائٹ آن ہوتی ہے، امریکہ میں وہ بٹن کو اوپر کرتے ہیں تو لائٹ آن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی چیز اوپر کو جائے گی تو زیادہ فنکشنل ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے چینج کرنی شروع کی. انہوں نے بس سوچا کہ ایسے کریں گے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا فرسٹ بریک آل دا رولز. کیونکہ جو لوگ وہاں گئے تھے وہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے کوئی نہیں تھے، لچے لفنگے گنڈے بدماش تھے. اور وہ وہاں گئے تھے، وہ سارے اس قسم کے لوگ تھے جن کو آپ اور ہم لوگ کہتے ہیں موالی ٹائپ لوگ تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ موالی ہونا یا گڑبڑیں کرنے والا بندہ ہونا یہ کافی تکلیف دہ ہے. اس بندے کے لیے بہت تکلیف دہ ہے جو کہ گڑبڑ کرتا ہے، جو ڈرگز کرتا ہے، جو جرائم کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، جو گھر والوں کو کھپاتا ہے. تو بظاہر لگتا ہے کہ گھر والے کھپتے ہیں، لیکن ایکچولی سب سے زیادہ وہ بندہ خود کھپتا ہے. وہ منبع ہوتا ہے تکلیف کا، جس سے تکلیف پھر دوسروں کو بانٹی جاتی ہے قدرتی طور پر. تو سب سے زیادہ تکلیف میں وہ بندہ ہوتا ہے جو ایڈکشن میں ہوتا ہے یا بری عادت میں مبتلا ہوتا ہے یا کوئی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہٹ باٹم ہو رہا ہوتا ہے. تو جو وہاں گئے تھے وہ سارے ہٹ باٹم تھے. اب یہ میں ایسا تصور کر رہا ہوں، میں نے انہیں دیکھا دکھا کوئی نہیں، میں تصور کر رہا ہوں کہ وہ دکھی لوگ تھے جنہوں نے کٹ دیتا گیا. اور وہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہماری زندگی میں گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ یہ کہتی ہے کہ سارے قوانین پہلے کراس کر دو اور اس کے بعد پھر ہم نئے سرے سے قوانین بنانا شروع کرتے ہیں. پھر انہوں نے بنانے شروع کیے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کرنا چاہیے، اسکول ہونے چاہیے. پھر انہوں نے سوچا کہ زندگی میں کاروبار ہونے چاہیے. امریکہ میں نئے کاروبار پھیلانے کا شوق ہوا. پھر گاڑیاں، پھر ہوائی جہاز، پھر سیل فون، یہ ساری چیزیں وہاں سے آئیں. اور ایڈکشن کا علاج بھی 300 سال پہلے امریکہ میں شروع ہوا. اس سے پہلے دنیا میں کہیں ایڈکشن کا، الکوہلزم کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا. میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، بیویوں کو مار پڑتی ہے، یہ بھی امریکہ والوں نے سوچا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے. اور جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. اور
پھر دنیا کے دوسرے ملکوں نے دیکھا کہ اچھا انہوں نے موٹر وے بنائی ہے تو سب نے موٹر وے بنا لی. لیکن ایک کبھی کبھی امریکہ پہ سب کو غصہ بھی بہت آتا ہے. دنیا کے ہر ملک میں یہ ریکارڈ ہے کہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ بہت پاپولر نعرہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ انیبلنگ کرتا ہے. جب انیبلنگ کرتا ہے تو پرووکنگ بھی کرتا ہے, اور امریکہ کو ڈپینڈنٹ ہے, اس کو خام خواہ پرابلم رہتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, امریکہ کا سفیر خیبر پختونخوا میں کوئی مہربانی والا کام کر رہا تھا اور وہاں جا کے خجل ہو رہا تھا. وہ اس کو کیا پرابلم تھا ان کو؟ سب سے زیادہ مرد آباد تو اسی علاقے میں ہے, لیکن ان کا سفیر جا کے کوئی ڈیلیور کر رہا تھا گاڑیاں, کوئی یہ وہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ ہے وہ کو ڈپینڈنٹ کی عادت. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.